کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سندھ-طاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سندھ-طاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے، یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی؟ اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو، تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی، تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو، آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے، مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے، سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں.
ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ, تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف, اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو, تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو, ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی, حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی, چاہے اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسے ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی فوج, پوری فوج کو الٹ طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگ روٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتہ دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں,
کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے، نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے. وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے، لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، تجارت تھی، کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا، وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت، مودی کی حکومت آئی ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی. یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو، وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد، ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، انشاءاللہ مرے گی. یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ، اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو. فوج یہاں انوالو ہوئی ہے، یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے، تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے، اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے. ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے، جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں. ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں، سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں، فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں. یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کہاں ہے؟ اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے؟ فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا، کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے. اور فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں. تمہارے دانت توڑ دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی. تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ، ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا ہماری طرف سے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے، ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو، نفرت کرو بھائی، اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں، میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کی ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے، وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے. بچا پایا نہیں پایا یہ ایک، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے، نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے. نہ کوئی ہمارا چاچا ہے، نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہماری پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ، میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے، صحیح ہے نا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے. میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں. اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی. یہ مت کرو آپ. اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا، جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا، چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے، اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا، بٹھایا، چائے پلائی، تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا
اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا, اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفینس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لنگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا ایک فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے, کیا ہے اربوں کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے. تو ان کے پاس کیا ہے, تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا. پھر ہوا کے غبارے ہیں, اسرائیل ایک ایک کو پھس پھس کرنا شروع کرے گا نوکے مار مار کے, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اور اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں. فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں. ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو کس سے لیتے ہیں, ہم سے. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاعی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور, آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, ہاں لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ ہیں. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط.